كتاب الله أعذب منهل أنعم به. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا ڈیوائن میریکل. آج ہم ایک نئی سورہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورہ الملک. اس سے پہلے کہ ہم سورہ ملک کی شروعات کریں، اس کے بارے میں سگنیفیکنس، اس کی فضیلت اور اس کی امپورٹنس اور اس کا جو انداز بیان ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے چلیں. یہ سورہ بہت نایاب ہے، بہت یونیک ہے فار مینی ریزنس. اس کی وجوہات میں کچھ علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ مکی سورج کے آخری حصوں میں سے ہے، آخری چنک میں سے ہے، اور جو مکی سورج سے مراد وہ سورج ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں. یہ مکی سورہ میں سے کیوں شامل ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم مزید بات کریں گے. لیکن مدنی سورہ جو حدید اور تحریم کے بعد، سورہ حدید اور سورہ تحریم کے بعد فوراً سورہ ملک کا ایک آتا ہے، جو سورہ مدنی سورہ جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی، جن کا احکام کے ساتھ تعلق تھا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ تعلق تھا. سورہ ملک زیادہ تر ان کا کنسنٹریشن جو ہے وہ کفار کی جانب ہے، انذار کے سٹائل میں ہے، ڈرانے کے معاملے میں ہے، کیونکہ مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ والوں کو ایمان جگانے کے لیے، ان کے اندر ایمان داخل کرنے کے لیے، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی جگانے کے لیے اس طرح کی آیات اس میں شامل ہیں. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کافی سگنیفیکنس اور فضیلت کے بارے میں بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں کافی احادیث ہمیں ملتی ہیں اور اسی لیے ہم اس کو آگے بیان کرتے چلیں گے. اس کا جو انداز بیان ہے اور اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز ہے وہ بہت سٹرونگ ہے ان ٹون، بہت سٹرونگ ٹون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور چونکہ یہ اسلام کے شروع کے سالوں میں اس کا نزول ہوا، اسی وجہ سے اس کا جو انداز ہے ایمان جگانے کے لیے جنت اور جہنم کے بارے میں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں یاد دلاتے ہوئے اس چیزوں کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیورز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، ان سب چیزوں کے بارے میں اس میں بیان ملتا ہے. اس کا جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو انداز ہے وہ ڈرانے والا ہے، اور اسی لیے اس کے اندر ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملوکیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، اس میں جہنم کے بارے میں زیادہ ذکر ہے. جنت کے بارے میں ایک آیت ہے خوشخبری کے متعلق مومنین کے لیے، لیکن جو زیادہ تر کنسنٹریشن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس انداز میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے جو اللہ کے خلاف تمہاری مدد کرے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہارا پانی روک لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آسمان سے کوئی ایسی چیز برسا دیں جس سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے، تو کون ہے سوائے رحمان کے جو تمہیں اس چیزوں سے محفوظ رکھ سکے. ہم اس میں ایک اور ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں دی گئی ہے، اسی لیے موت اور زندگی کی بات کی گئی ہے تاکہ انسان اس بات کی حقیقت کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں ہمیں موت آنی ہے، اور ہمیں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے جس میں ہم اپنے سارے اعمال کا جواب دے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایک ایک عمل کے بارے میں اور ایک ایک نعمتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے چلیں کہ ایک حدیث میں روایت ہے، فی الحدیث انہ قال سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک یہ روکتی ہے عذاب قبر سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو یاد رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ الف لام میم سجدہ کو بھی پڑھتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ سورہ لوگوں کو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے مینشن کرتے چلیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر له، کہ یہ اس
ایک سورہ ہے قرآن کے اندر، اس کے اندر کم از کم 30 کے قریب آیات ہیں جو شفاعت کریں گی اس بندے کے لیے، یہاں تک کہ اس کو معاف نہ کروا لیں۔ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یہ وہ سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ الملک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ہمیں اکثر احادیث میں ملتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہمیں اس بات کی فضیلت سے کبھی محروم نہیں رکھا کہ تاکہ ان کے امتی جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل کریں اور ان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافی اس بارے میں انفارم کیا، اس بارے میں بتایا کہ یہ وہ ہے جس سے بہت کم لوگ ہیں جو محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہم کو عذاب قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منع اللہ عز وجل بہا من عذاب القبر، کہ جو بھی شخص پڑھے گا تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا ہر رات کو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دے گا عذاب قبر کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا عذاب قبر سے۔ اتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفارم کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، اور خالی روایتاً پڑھنے کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے والی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بتائی، اس کا خالی ایک ریچولیسٹک فارم میں، ایک روایتی فارم میں، عادت میں انوالو کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا تاکہ وہ آپ کی عملی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آئے، آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت کو داخل کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں آئے، کیونکہ آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پر مبنی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید کی بنا پر ہی اس دنیا میں صحیح طرح سے چل سکتا ہے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، ہم اس کے ایک آرگنائز فارم کے اوپر بات کرتے چلیں۔ ہمیں ایک ایگل آئی ویو، ایک اوور آل پرسپیکٹو پتہ رہنا چاہیے کہ سورہ ملک کو کس طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ جب ہم اردو یا انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اکثر لا علمی کی بنا پر، عربی زبان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو کس طرح سے ایک میریکل کے طور پر ہمارے لیے نازل کیا ہے، اور کس طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آیات ہیں اور سوراز ہیں وہ آرگنائز ہوئی بھی ہیں۔ جو بھی غیر مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں وہ ان کا اکثر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک آرگنائز فارم میں نہیں ہے، اور وہ ان کی عربی زبان سے لا علمی اور لا واقفیت کے بارے میں اس کا ایک اظہار ہے، کیونکہ اگر وہ اس انداز کو پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک آیت کو دوسری آیت سے ریلیٹ کیا ہے، کس طرح سے ایک سورہ کو دوسری سورہ سے ریلیٹ کیا ہے، اور اگر اس کے اوپر ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس بات کے اوپر ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب یہ اللہ کی کتاب کیوں ہے، تو ہمیں اس بات کو ظاہر کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واقعی یہ کتاب ایک معجزہ ہے، اور اسی لیے ہم نے اس سورہ کو اور باقی سوروں کے ساتھ جو ہے ڈیوائن میریکل پروگرام میں شیئر کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کی اوور آل پرسپیکٹیو کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اس سورہ کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک۔ هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به، هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجیہ الدین، اور ہم آج بات کر رہے ہیں سورہ ملک کے اوپر۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے سورہ ملک کی فضیلت کے اوپر بات کی تھی۔ ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ہمارے لیے بیان کی، اور ہمیں یہ بتایا کہ جو بھی یہ سورہ کو سونے سے پہلے ہر رات کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عادت میں اور اپنے روزمرہ کے روٹین میں سونے سے پہلے اس کو ضرور شامل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جس کے لیے ہمیں ثواب ہے، اور ہمارے سونے سے پہلے اس چیز کی یاد دہانی ہے جو اس سورہ میں اس چیزوں کے بارے میں بات کی ہے جس کے بارے میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ہم بریک میں جانے سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ اس کا ایک آرگنائزڈ اور ایک سیکشنز ہم اس کو اوور آل پرسپیکٹیو کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ سورہ 6
سبجیکٹس کے اوپر 6 سیکشنز کے اوپر بیسکلی ڈیوائیڈڈ ہے. 6 سیکشنز ہیں جس کے اوپر یہ بات کرتی ہے سورہ ملک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آیات نازل کی ہیں جو 6 سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں. پہلی جو سیکشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے, جو تخلیق ہے, اس کی اوریجنیشن, اس کی ابتدا کے بارے میں بات کرتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے اس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے اس کے اندر. یہ 1 سے 4 آیت میں ان چیزوں کے اوپر بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے چیزوں کو تخلیق کی, ان کی شروعات, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور پھر دوسرا جو سیکشن ہے وہ سب سے لمبا سیکشن ہے, وہ ایک سخت انذار کے معنی میں ہے, ڈرانے کے معنی میں ہے, کفار کی طرف خاص طور سے مخاطب ہے. مومنین کو اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوف سے ڈریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنشمنٹ سے ڈریں. اور وہ 5 سے لے کر آیت نمبر 5 سے لے کر 15 تک ہیل فائر, جہنم اور عذاب کے بارے میں اس میں ذکر ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسرا سیکشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ تم غور و فکر کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر, تم اپنے اندر دیکھو, تم اپنے باہر دیکھو, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی. اور یہ 16 سے لے کر 22 تک, 16 سے لے کر 22 ورس تک اس چیز کے اوپر بات کی گئی ہے. اسی طرح سے چوتھے سیکشن کے اوپر آئیں. چوتھا سیکشن جو ہے وہ ہمارا نعمتوں کے ہی بارے میں ہے, وہ 23 سے لے کر 24 آیات تک ہے. وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمتیں ایکوائر کی, اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے خالق کے طور پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر 5ویں جو سیکشن ہے وہ آخرت کی قیامت کے جو ہے اس کے بارے میں جو ذکر ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ 25 سے لے کر 27 تک اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے آخری جو سیکشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی رحمت کی وجہ سے تمہیں بہت سی چیزوں سے بچا کے رکھا گیا ہے, بہت سی نعمتیں تم سے نہیں چھینی گئیں, اور بہت سے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تم پر نہیں آتا. تو ہمارے 6 سیکشن ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ذکر کیا. ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے اوپر, دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لمبا سب سے جو اس کے اندر پنشمنٹ اور عذاب کے بارے میں ذکر ہوا ہے, تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق, چوتھا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دہانی کے طور پہ انسانوں کو ذکر کرتے ہیں, اور 5واں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تمہیں ایک دن ہوگا جس میں سب چیز تباہ ہو جائے گی اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کے اپنے سب اعمال کا جواب دینا ہوگا. اسی طرح چھٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق ہے. اس میں جیسے ہم نے بیان کیا زیادہ فوکس کفار سے متعلق ہے, اور ایک انٹینس ڈسکشن ہے, ایک سخت لہجہ ہے, اور ایک ایسی بات کے بارے میں بیان ہوا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں. اسی لیے کچھ علماء نے اس انذار اور ڈرانے کے انداز کے متعلق کہا ہے کہ یہ جو ہے آخری زمانے میں مکہ سے ہجرت سے پہلے جو ہے مکہ کے زمانے میں اس میں اس کا نزول ہوا, اور اس میں اس کے اسباب النزول, یہ کیوں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, اس کے بارے میں ہمیں کچھ اس طرح کی احادیث یا نیریشنز نہیں ملتی. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ونڈرز ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور ایک کنسسٹنسی اور ایک بیلنس کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک بیلنس ہے اور ایک خوبصورتی ہے, اس طرح بھی ہمیں اشارہ کیا گیا ہے. اس میں 6 سے آیات جیسے میں ہم نے ذکر کیا ہے جو بہت ہی سخت لہجہ ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے کیوں ڈرا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر رحمان ہیں, معاف کرنے والے ہیں, اور اگر بہت ہی محبت کرنے والے ہیں تو جہنم اور سزا کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہیں, جب ہی ہمیں چیزوں سے ڈراتے ہیں کہ جہنم کا وجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی حقیقت سے انفارم کرتے ہیں کہ جہنم کا وجود ہے, اس سے تم انکار کرو یا اس پہ انکار کرو یا تم اس کو مانو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا وجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی تمہیں انفارم کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پر اینڈ اپ ہو جاؤ, تم اس میں داخل ہو جاؤ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے تمہیں ڈراتے ہیں کہ تم بچ جاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو. مثال کے طور پر اگر آگے گھڑا ہو اور میں باقی والے لوگوں کو ان کو بچانے کے لیے, ان سے محبت رکھنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ آگے مت جائیں, باہر آگے گھڑا ہے, آپ گر جائیں گے, آپ کی جان
جان کو خطرہ ہوگا, آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے, تو لوگ اگر یہ بولنا شروع کر دیں کہ آپ تو بہت اچھے تھے اخلاق میں, آپ ہمیں ڈرانا شروع کر دیتے ہیں, آپ ڈرا کیوں رہے ہیں, ہمارا دل ڈر رہا ہے, ہمیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں, تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ آگے جائیں گے تو آپ گر جائیں گے. یہ ان کے لیے ایک رحمت اور ان کے لیے ایک مدد کا باعث ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہنم کا وجود ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ضدی کفار کے لیے رکھا ہوا ہے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ایک دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے. اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے. ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ سورہ کی پہلی آیت جو ہے بہت ہی پاورفل انداز میں شروعات ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جب ہم کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم یہ بات جان لیں کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کوئی مثال نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم اس کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ نہیں کرتے, ہم اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی بول دیا کہ ہمیں نہیں علم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں, کس طرح سے ہیں, اور ہم مخلوق کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر وہ مثالیں نہیں رکھ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی بابرکت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس کے ہاتھ میں تمام ملوکیت ہے, تمام بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ جو ہے ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ایک آسان ترجمہ ہے جو اس آیات کا کیا جاتا ہے. چلیں آئیے سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا پاورفل اور بہت ہی مضبوط انداز سے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. تبارک, اس یہ تفاعلہ کے وزن پر ہے جو برکہ سے نکلا ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے. ہم پہلے برکت کے الفاظ کو سمجھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ عربی زبان میں برکت ہوتی کیا ہے. ہم عام اردو انداز میں برکت کے کوئی اور معنی لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ڈش بناتا ہے, وہ تھوڑا سا کھانا بناتا ہے اور بہت سے لوگ اس سے کھا لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ اس ڈش میں برکت کا ایک انداز ہے جو ہم اس معنی سے واقف ہیں. کسی کو اگر کوئی اچھی ایڈوائس دیں, مثال کے طور پر کہ آپ قرآن یاد کر لیں, آپ اس کی کوئی سورہ یاد کر لیں, اور اس وجہ سے وہ پوری قرآن یاد کر بیٹھتے ہیں, اور پھر ان کی اولاد قرآن یاد کر بیٹھتی ہے, اور پھر ان کی اولاد باقی لوگوں کو قرآن یاد دلواتی ہے. یہ آپ کی ایک چھوٹی سی ایڈوائس کی وجہ سے, مشورے کی وجہ سے ایک پوری برکت اس میں ہوئی, اور لوگوں نے مزید قرآن یاد کیا, اور آخرت میں آپ کے لیے ایک بہت ثواب کا ذریعہ بنی. کسی چیز کو انسان کی امید سے, کسی بھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انہانس کر دینا, بڑھا دینا, یہ بھی برکت کے معنی میں آتی ہے. دوسرا, کسی چیز کو باقی رکھنا, کسی کے مرنے کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہے, کوئی چیز کوئی کام کرے, کوئی نیک عمل کرے, کوئی درخت اگائے وہ باقی رہے, وہ سالوں سال تک اس کا وجود رہے اور لوگوں کو فائدہ ملے, یہ بھی برکت کے معنی میں ہے. اور کسی چیز کا رہنا اور اس کا پرماننٹ ہونا, یہ بھی برکت کے معنی میں. یہاں پہ ہم واپس ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید برکت کے الفاظ کو سمجھیں گے. سو سی یو رائٹ آفٹر دا بریک. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجیہ الدین اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ ملک کے متعلق. ہم سورہ ملک کی پہلی آیت کے اوپر تھے اور ہم نے پہلا لفظ جو تھا تبارک الذی بیدہ الملک, اس میں کہ بہت بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس میں برکت کے الفاظ کو سمجھا تھا کہ برکت کے کیا معنی ہیں. برکت کسی چیز کو انہانس کر دینا, بڑھا دینا, کسی چیز کو باقی رکھنا, کسی چیز کو ایسا کر دینا کہ اس کو انسان کی امید سے زیادہ اس کے اندر فائدہ نکل آئے. اور اسی لیے عربی زبان میں برکہ کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے تالاب کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جو ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کی نعمت ایسی ہو کہ اس میں اتنی برکت ہو کہ وہ رہ جائے, باقی رہ جائے. مثال کے طور پر کھانے کی ہم نے مثال شیئر کی تھی کہ وہ باقی رہ جائے, بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں, یہ بھی برکت کے معنی میں لیا جاتا ہے. بروک الابل, کہ ایک ایسا اونٹ جو ضدی ہو جائے اور غصے میں آ جائے اور اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور
ہٹنے کے لیے نام نہ لے۔ یہ بھی برکہ کے الفاظ بروک الابل کے انداز سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیز جو پرماننٹ ہو جائے، باقی رہ جائے اور اس کی برکت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ بھی ایک چیز برکت کے معنی میں سمجھانے کے لیے لی جاتی ہے۔ کسی چیز کو برا ہونے سے روکنے سے یہ بھی ایک برکہ کے الفاظ میں آتے ہیں۔ ہم برکہ کے الفاظ کو اس لیے سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبارک الذی کے الفاظ میں بیان کیا، ہم اس کو سمجھیں۔ عربی زبان کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہر زبان اس کو مزید تفصیلات میں بیان کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کلام کے ساتھ ہمیں قرآن اتارا، ہم اس کی خوبصورتی کو سمجھیں کہ ایک الفاظ کے کتنے گہرے معنی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی قرآن کی خوبصورتی اور اس کی عظیمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ برکت صرف بلیسنگز کا نام نہیں ہے، صرف چیز کے اندر برکت ڈالنے کا نام نہیں ہے، اس کے اندر لانگ لاسٹنگ چیز کرنا، ایسا چلنا کہ کنٹینیوسلی لوگ فائدہ اٹھا سکتے رہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک ہاسپٹل بنایا اور اس ہاسپٹل میں لوگوں نے آنا شروع کیا اور کافی ڈاکٹرز آنا شروع ہوئے اور لوگوں کا علاج ہوا، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس میں کافی برکت ہوئی، چونکہ آپ کی نیت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالی کہ آپ کے جانے کے 100 سال 200 سال بعد بھی آپ کے نام پر وہ ہاسپٹل چلتا رہا اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہا۔ تفاعلہ کے وزن میں جب ایک چیز آتی ہے تو اس میں جو ہے دو چیزوں کے ملاپ کے بارے میں یوزلی معنی ہوتا ہے، تقابلہ، مقابلہ، اس طرح کی مثال ہوتی ہے، دو لوگوں کا لڑنا، دو فوجوں کا لڑنا، دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو تفاعلہ جب ورب کے ایک فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وہ ایک اکیلے انداز میں بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایکسٹریم سنگولر کا معنی یوز ہوتا ہے اور ایک انٹینس معنی کے فارم میں یوز کیا جاتا ہے، جو یہاں پہ سورہ ملک کے شروعات میں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق رکھ کے اگر اس بات کو سمجھیں جو سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اب تک جو ہم نے برکہ کے معنی کو سمجھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اندر برکت عطا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہماری امیدوں سے، ہماری سوچ سے اور ہمارے خیالات سے کہیں بڑا ہے اور کہیں عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، ہر چیز ہمارے لیے کہیں زیادہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک الفاظ میں تبارک الذی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا نام مینشن نہیں کیا، اپنے نام کے ساتھ مینشن نہیں کیا، کیوں؟ جان بوجھ کے، تاکہ اس میں ایک مسٹری رہے، اس سورہ میں آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے کہ کون ہے وہ ذات جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کریں۔ ایک obvious سی بات ہے، اللہ نے قرآن اتاری ہے، لیکن چونکہ کفار کی طرف ہے تو غور و فکر کرو کہ یہ ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اسی لیے جب آیت ان جہنمیوں کے بارے میں ذکر کرتی ہے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ جہنمیوں کو جب ڈالا جائے گا جہنم میں تو وہ یہ کہیں گے کاش ہم عقل رکھتے اور ہم سننے والے ہوتے تو ہم یہاں جہنم میں نہیں اینڈ اپ ہوتے، ہمارا انجام یہاں جہنم میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر پہلی آیت سے ہی غور و فکر کرنے کے لیے، اس انداز کو اپنانے کے لیے، تم غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھو، اپنے اندر دیکھو کہ کس ذات کے بارے میں بات ہو رہا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو بہت بابرکت ہے، اس میں اختصاص کے معنی ہیں، ایکسکلوزیوٹی کے معنی ہیں، اس میں ایک خاص تخصیص ہوئی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کنگڈم ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلونگ کرتا ہے۔ ہمارے رب کی کیا بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی افضلیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظیمت ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو ہم واقعی اس معنی کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بڑے ہیں۔ الملک بیدہ، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بیدہ کے الفاظ کو پہلے لے کے آئے ہیں اور ملک کے الفاظ کو بعد میں لے کے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اللہ ہی اس کے ہاتھ میں ہر چیز رہتی ہے۔ ہم جیسے مثال بیان کر چکے ہیں کہ جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو ہم مخلوق کے ساتھ کبھی تشبیہ نہیں دیتے، اللہ کے لیے تمام مثالیں اعلیٰ ہیں، ہم اس بات میں کبھی غلط فہمی نہیں پڑتے۔ جب ہم خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لائیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ سملیرٹی دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ کفر کے معنی میں ہے۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر وہ اپنی آبزرویشنز، اپنے خیالات کو نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تمام مثالیں اعلیٰ ہیں، اس لیے صحابہ جو بھی تھے لفظی طور پر اس چیز کو لیتے تھے اور اس کی اپنی طرف سے تعویلات اور تشبیہات ان غلطیوں میں نہیں پڑتے تھے جیسے کچھ لوگوں نے غلطی کی۔ ہم ملک کے
معنی کو سمجھتے چلیں. ہم نے برکت کے الفاظ کو، تبارک کے الفاظ کو سمجھا تھا کہ تفعلہ کے وزن پہ ہے. اس میں جب ورب کے فعل کے فارم میں یوز ہوا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص استعمال ہوا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ایکسٹینسو معنی اور ایکسٹریم معنی کے لیے انداز ہوا ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیدہ الملک کو پہلے کیوں لائے، الملک کو بیدہ بھی آیت میں بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور سے لے کے آئے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہم ملک کے الفاظ کو سمجھیں ذرا تفصیل سے کہ ملک کیا معنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت اور ہماری ملکیت میں فرق ہے. جیسے میں نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی مثال دی تھی کہ لیپ ٹاپ میری ملکیت میں ہے لیکن میں اس کو پورا کنٹرول نہیں کرتا. یہ کبھی مال فنکشن کر جائے، خراب ہو جائے تو میں اس کو روک نہیں سکتا اس کو خراب ہونے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ملکیت رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے. اللہ کی جو ملکیت ہے اس کی ملکیت میں ہماری ملکیت میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ چاہے تو سب چیز بدل سکتا ہے، اس کی نیچر بدل سکتا ہے، اس کا انداز بدل سکتا ہے، جب چاہے ٹائم کو روک سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملک اور بادشاہت کی بات کرتے ہیں کہ بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ تمام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ہی ہے اور تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. بادشاہت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، سلطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے، قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت والا ہے اور اللہ ہی عزت دینے والا ہے. تصرف اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے، جس کو چاہے نبی بناتا ہے، انسانوں میں بناتا ہے، انسانوں کو افضلیت دیتا ہے باقی کریشن سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا اور سب یہ ورڈ کمبائن ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں بیان ہو کہ یہ ملک کے اندر یہ معنی آتا ہے. سبحان اللہ، پہلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اپنے بارے میں اتنی عظمت بیان کی اور اس الفاظ میں بیان کی کہ 3-4 الفاظ میں ہم اس کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے بالکل اور الفاظ کی کوئی شارٹیج نہیں ہوتی. ہم جتنا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیان کریں وہ کم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قدیر ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدیر کے معنی کو سمجھتے چلیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے فرض ہے اور ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں پاور اور کنٹرول ہے اور ہر چیز کرنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے. ہم مزید اس بات کو سمجھتے ہیں قدیر اور قادر کے فرق کو، اور لیکن ایک بریک کے بعد. پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به، هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجی الدین اور ہم پہلی آیت سورہ ملک کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے بات کی تھی تبارک کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیدی کے الفاظ کو ملک سے پہلے کیوں لے کے آئے اور ملک کے معنی کو ہم نے سمجھا تھا. اب ہم سمجھ رہے ہیں قدیر کے معنی کو، میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر پاور رکھنے والا ہے، کنٹرول رکھنے والا ہے اور وہ ابیلٹی رکھنے والا ہے کہ جب چاہے جو چیز کو چاہے بدل دے. قادر کے معنی ہے کہ اس چیز کے اوپر کیپیبلٹی رکھنا اور پاورفل ہونا اور اتھارٹیو ہونا. قدیر اور قادر میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کر رہے ہیں. قدیر پرماننٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر کنٹرول اور پاور رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپلیٹلی کیپیبل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کے اوپر کیپیبل ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان قادر ہوتا ہے کہ وہ ایک پتھر کو اٹھا دے اور وہ اس کو سائڈ میں رکھ دے، لیکن اس کے اندر اس کو کیا اپنی انگلی کے اوپر گھما سکتا ہے، کیا کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس کے اندر ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پرماننٹلی اور کمپلیٹلی اپنی مخلوق کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. ایک بادشاہ ایک جگہ کا، ایک ملک کا، ایک سلطنت کا بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ ملکیت ہو سکتی ہے لیکن وہ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا وزیر اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کیا کر رہا ہے، اس کے محل میں کیا کر رہا ہے، اس کے علاقے میں کیا کر رہا ہے، اس کا فلاں شخص جو ہے اس کے کیا کر رہا ہے. وہ پوری کوشش کر سکتا ہے لیکن وہ ہر چیز سے واقف نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنٹرول بالکل ہی اپنی مخلوق سے الگ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام ملوکیت، تمام بادشاہت، تمام چیزوں کی کنٹرول، تمام چیزوں کی پاور، تمام چیزوں کی اتھارٹی، تمام چیزوں کو چینج کرنے کی طاقت، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک اور چیز ہے کہ لوگوں کو اس بات کا انداز دلانے کے لیے کہ تمہارا رب ہے کون، تم پہلے یہ پہچانو.
تم جو ہے مخلوق ہونے پر اپنے انداز سے اپنے خدا کو کئی الفاظ میں بیان کر لیتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام تمام پاک ہیں، اور اسی لیے اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت ذات ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے کنٹرول لے بھی سکتا ہے اور ان کو جتنا چاہے کنٹرول دے بھی سکتا ہے، یہ بھی ایک مطلب ہے۔ تبارک ایک انشائیہ جملہ ہے، انشائیہ سے مراد ایک ایموشنل ہے، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بہت ہی ٹھنڈا پانی گرمی میں دے دے تو آپ بولیں گے جزاکم اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، مثال کے طور پہ مختلف انداز ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے تو آپ کی بہت دل سے نکلے گی اور بہت شکر نکلے گا کہ آپ نے ایسے وقت میں بغیر مانگے مجھے ٹھنڈا پانی دیا جس کی وجہ سے میری پیاس بجھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ بہت ایک انشائیہ جملہ ہے، ایک ایموشنل جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ذات بہت بابرکت ہے۔ یہ فیکچول بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ بابرکت ذات ہے، اور ایک ایموشنل انداز بھی ہے، خبر بھی ہے، اور آپ کی ایک ایموشنز اور جذبات کا اظہار بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بابرکت ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ بہت ہی بابرکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس لیے ہمیں مختلف انداز سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں دوسری آیت میں کہ وہ ملک کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کیا ہے، کتنا کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کی ایک جھلک ہمیں دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والا، وَهُوَ العزیز الغفور، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت طاقت رکھنے والا ہے، بہت عزیز ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے، بہت ہی غفور ہے۔ موت کا ذکر آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرف ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں بتانے کے لیے کہ انسان کشمکش میں مبتلا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حقیقت کو جانتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انکار کرنے کی کوشش کرے، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک موت کا دن مقرر کیا ہے، چاہے وہ کتنا بھی خدا کا منکر ہو، کچھ بھی ہو، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موت کے ذریعے اس کو ایک ایسی حالت میں رکھا ہے کہ وہ اپنی اس جستجو میں لگا ہوا ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے اور اس نے قبر میں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت، لائف لیسنس کو پیدا کیا، ڈیتھ کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا کہ جس کو چاہے زندہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے موت عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سورہ میں ایک ڈرانے کا اور انذار کا معنی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے معنی کو بھی پہلے لے کے آئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں موت اور زندگی کو، تاکہ کفار ڈر جائیں کہ جنہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک دن لوٹ کر جاؤ گے، تو اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب کھڑے ہوگے تو کیا جواب دو گے، کس منہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے، اور موت کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو موت کا انداز یوز کرتے ہیں، یہ قرآن میں کئی انداز سے استعمال ہوا ہے، جس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں سورہ انعام میں، اومن کان میتا فاحییناہ، کہ کیا تم پہلے مردہ تھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر سورہ بقرہ میں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم مردہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت آنی ہے، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے بھی جاؤ گے۔ اس کے بارے میں ذکر کیا یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد اس کے کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ ہمیں مختلف ایریاز میں قرآن کے ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیویئر فارم استعمال کرتے ہیں بلا کا اور ابتلا کا۔ یہاں پہ ابتلا کہ تمہیں امتحان لیا جائے، تمہیں انوالو کیا جائے، تمہیں ٹیسٹ کیا جائے، تمہیں بہت سخت طریقے سے ٹیسٹ کیا جائے۔ سورہ الانسان میں اللہ تعالیٰ نبتلی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے ہیویلی ٹیسٹ کیا تمہیں تاکہ تم وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور تمہیں سننے والا اور تمہیں دیکھنے والا بنایا۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا کے الفاظ ہیں وہ بہت سیویئر ٹیسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابتلا جو ہے وہ تھوڑا لائٹ ٹیسٹ میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ تم دیکھو کہ تم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واقعی فرما بردار ہو یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں موت اور زندگی کے بارے میں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزما سکیں، ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے تاکہ تم
ٹیسٹ ہو جاؤ, تمہارا ٹرائل لیا جائے کہ تمہارا اوور آل جو زندگی کا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم کتنے مخلص ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, اور تم کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ غفور ہونے کا, غافر ہونے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کے اوپر جو ہے کور کرتے ہیں, تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ رکھتے ہیں, اور غفور بہت زیادہ تمہارے گناہوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پردہ رکھتے ہیں. انسان تکبر میں آ جاتا ہے, اس گھمنڈ میں آ جاتا ہے, غلط فہمی میں آ جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھ رہے, وہ بھول جاتا ہے. ہمیں بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کرتا چلوں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو معاف کر دیں گے سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہوں کا میں پردہ رکھا, اس نے برائی کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ رکھا, اور رات کو گزارنے کے بعد صبح کو لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, اسنیپ چیٹ ہے, ٹویٹر ہے. لوگ اپنے گناہوں کو کس طرح سے پبلسائز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں پر پردہ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہاں پہ ہم ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امتحان لیتے ہیں تاکہ ہم کنٹینیوسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں. ایک فارم آف فارگیونگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لائٹلی ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر سکیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن عمل کی بات کی کہ تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا تاکہ تم ایکسلنس کی طرف جاؤ. یہاں پہ ایک اور بات مینشن کرتے چلیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کیا کہ تم میں سے کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے, زیادہ عمل کرنے والا کون ہے, بلکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوالٹی اور ایکسلنس کی طرف بلایا کہ تمہارے ڈیڈز, تمہارے ایکشنز, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کی طرف دیکھتا ہے, نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کثرت المال کی طرف دیکھتا ہے. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آج ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ذات کے بارے میں بات کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملوکیت کے بارے میں بات کی, ہم نے بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں, شروع کی 2 آیات ہیں, ان کی ہم نے جو الفاظ تھے ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا. امید ہے کہ ہمیں اچھی طریقے سے جو سورہ ملک کی شروع کی آیات سمجھ میں آئی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہمارے اعمال قبول کرے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا كتاب الله أعذب من